پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ جمعے یا پیر تک ہوگا۔ چیئرمین PCB کا وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد پیغام، ایکس پر لکھا، احتجاج سے متعلق تمام آپشنز وزیراعظم کو بتائے۔ وزیراعظم نے کہا تمام آپشن سامنے رکھ کر معاملہ حل کریں۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق حتمی فیصلہ جمعے یا پیر تک کرنے کی بات ہوئی۔ چیئرمین PCB نے بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ پاکستان نے ICC کا دورہ معیار مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ ICC کے نامناسب رویے پر ورلڈ کپ سے دستبرداری، بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار، سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت کرنے کے آپشن پر غور ہوگا۔ چیئرمین PCB کہتے ہیں حکومت جو فیصلہ کرے گی اس پر منوان عمل کریں گے۔ سانحہ گل پلازا کے 10 روز بعد سرچ آپریشن مکمل، سیل کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد عمارت کو مسمار کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کہتے ہیں ریسکیو اداروں نے امکان ظاہر کیا ہے اندر مزید کوئی لاش موجود نہیں۔ سانحہ میں 74 اموات کی تصدیق ہوئی، 23 کی شناخت کی جا چکی۔ اور اسٹیٹ بینک کا اگلے 45 دن کے لیے شرح سود برقرار رکھنے کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا شرح سود 10.5% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ انہوں نے کراچی میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ شرح سود برقرار رکھنے کی بنیادی وجہ مہنگائی ہے، مہنگائی کی شرح 7.5% پر برقرار رہے۔ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سندھ اسمبلی میں احتجاج، کہا ہمیں حکومت کی کوئی بات نہیں سننی، جوڈیشل کمیشن بنائیں، جس کے نام آئے اسے سزا دیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے احتجاج کے دوران وقفہ سوالات ختم کر دیا۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں شور شرابہ، میڈیا سے گفتگو میں علی خورشیدی کا کہنا تھا گل پلازا جلتا رہا، وزیر اعلیٰ اور میئر تماشائی بنے رہے۔ سندھ حکومت اور بلدیاتی نظام کی ناکامی عوام کے سامنے آ چکی۔ کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی بلی کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھانے کے مترادف ہے۔ گل پلازا سانحے پر مٹی پاؤ فارمولا کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سانحہ گل پلازا کے 10 روز بعد سرچ آپریشن مکمل، سیل کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد عمارت کو مسمار کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کہتے ہیں اس کے اداروں نے امکان ظاہر کیا ہے اندر مزید کوئی لاش موجود نہیں۔ سانحہ میں 73 اموات کی تصدیق ہوئی، 23 کی شناخت کی جا چکی ہے۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں 13 نام ایسے ہیں جن کے ورثاء نے DNA سیمپل نہیں دیا۔ اگر وہ سیمپل نہیں دیں گے تو ان کے نام لسٹ سے نکال دیں گے۔ گل پلازا کی بیسمنٹ کے راستوں پر تالے لگے ہوئے پائے گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے ویڈیوز اور دیگر شواہد سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا۔ سندھ میں فورینزک سائنس لیب کے قیام میں تاخیر، خصوصی گاڑیاں موجود مگر عملہ اور عمارت نامکمل۔ سندھ فورینزک لیب 2020 سے اب تک کیوں نہ بن سکی؟ ARY نیوز سندھ فورینزک لیب کے قیام میں تاخیر پر میٹنگ اور وزٹ کے 17 اکتوبر کے منٹ سامنے لے آیا۔ سندھ فورینزک لیب میں تاخیر پر ہوم سیکرٹری کے کچھ جوابات غیر تسلی بخش تھے۔ منٹس میں بتایا گیا DIG کے مطابق 50 کرائم سین موبائل فورینزک یونٹس ہیں لیکن استعمال نہیں ہو سکے۔ میٹنگ میں انکشاف ہوا سندھ میں کوئی بھی فورینزک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوالیفائڈ ایکسپرٹس کی بھرتیاں کیسے ہوں گی؟ مانیٹرنگ جج نے ہدایت دی سندھ فورینزک لیب کی عمارت کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ بلوچستان پھر مغربی ہواؤں کے زیر اثر، کہیں برف باری تو کہیں بارش۔ کوئٹہ اور گرد و نواح میں برف باری، ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے PDMA کی ٹیمیں متحرک۔ کلات، مصدوم، کلا سیف اللہ اور دیگر علاقوں میں برف باری 4 سے 6 گھنٹے جاری رہنے کا امکان۔ پسنی میں 16، جیوانی، کلات اور یوب میں 5.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کل سے اب تک سب سے زیادہ بارش کلات میں 41 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری، بٹاگرام میں تحد نگاہ برف ہی برف۔ رابطہ سڑکیں کئی دن سے بند، چترال میں بھی شدید برف باری کے باعث نظام زندگی متاثر۔ NDMA نے 12 گھنٹوں میں KP، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مزید بارش اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ ضلع اورکزئی اور ضلع کرم میں شدید بارش اور برف باری کے دوران پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، ہنگامی بنیادوں پر بھاری مشینری اور افرادی قوت سے راستوں کو بحال کر دیا۔ پاک فوج کی بر وقت امدادی کارروائی کے بعد شہری کی تدفین مکمل ہو سکی۔
کرم میں 8 کلومیٹر کی مرکزی سڑک کو بحال کیا۔ انتظامیہ کے مطابق متعدد گاڑیاں پھنس گئی تھیں۔ مقامی عمائدین اور عوام نے پاک فوج کے بروقت اقدام کو سراہا۔ امریکہ کی کئی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں، شدید برفباری اور بارش کے دوران حادثات میں 16 افراد ہلاک، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، کروڑوں افراد متاثر، 16,000 پروازیں منسوخ، واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برفباری، بارش اور سرد ہواؤں کا راج۔ نیو یارک کے دیہی علاقے میں درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ میئر زہران ممدانی نے بھی امدادی کاموں میں حصہ لیا، لوگوں کے ساتھ سڑکوں سے برف ہٹائی۔ گورنر نیو یارک کی عوام سے غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مداخلت کے بغیر جنگ کا خاتمہ ممکن نہ تھا۔ حماس کے سینئر رہنما ڈاکٹر باسم نعیم کہتے ہیں، ہم صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مداخلت کی اور اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالا۔ پاکستانی پاسپورٹ سسٹم اب دنیا کے بہترین ممالک کے نظام کے مطابق ڈھال دیا گیا۔ پاسپورٹ کے اپلائی ہونے سے ڈیلیوری تک ہر مرحلے پر نگرانی کی جا سکے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈائریکٹریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کے دورے پر گفتگو، کہا ہمارا مقصد شہریوں کو عالمی معیار کی تیز رفتار محفوظ خدمات کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ 24 گھنٹے مانیٹرنگ روم اور کال سینٹر فعال۔ محسن نقوی کی ہدایت پر ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹ کے نظام کو بھی مکمل ڈیجیٹل کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کا 47 ارب روپے کا رمضان نگہبان پیکج تیار، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ پیکج سے 42 لاکھ خاندانوں کو ریلیف ملے گا، 1 کروڑ افراد کو امداد ملے گی۔ ہر تحصیل میں مریم کا دسترخوان اور سہولت بازار قائم کرنے کی منظوری۔ روزانہ 2000 افراد کو افطاری کروائی جائے گی۔ مستحق خاندان کو رمضان میں فی کس 10,000 روپے کی امداد دی جائے گی۔ مریم نواز کی رمضان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مزید کم کرانے کی ہدایت، کہا کوئی مستحق خاندان رمضان میں تنہا نہیں ہوگا، مخلوق خدا کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ سندھ حکومت نے منہ زور افسروں کو عہدوں سے ہٹانا شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق گریڈ 20 کے سیکرٹری بلدیات رفیق قریشی، سیکرٹری صحت ریحان بلوچ کو ہٹا دیا گیا۔ دونوں وزراء سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ گریڈ 20 کے میونسپل کمشنر افضل زیدی اور سیکرٹری محنت اسد اللہ ابڑو کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اسپیشل سیکرٹری بلدیات محمد علی شاہ کو بھی رپورٹ کیا گیا، جو 19 گریڈ میں ہو کر گریڈ 20 کی پوسٹ پر تعینات تھے۔ بیوروکریٹ ضمیر عباسی کو بھی رپورٹ کر دیا گیا۔ کراچی گلشن اقبال میں درخت کس نے کاٹے، کے ایم سی لاعلم نکلی۔ ترجمان کے ایم سی کہتے ہیں درخت ہم نے نہیں کاٹے، بلدیہ عظمیٰ سے بغیر اجازت کارروائی کی گئی۔ گلشن اقبال میں درخت کاٹنے والے کے ایم سی کے لوگ نہیں تھے۔ ماری انرجیز نے تبری 1 کنویں سے گیس ذخائر دریافت کر لیے۔ کمپنی اعلامیہ کے مطابق تبری 1 کنواں ضلع بارکھان میں کھودا گیا۔ ابتدائی ٹیسٹ کے مطابق کنویں سے 11 MMSCFD گیس فلو رپورٹ ہوئی۔ ماری انرجیز کا ملکی ہائیڈرو کاربن وسائل کی تلاش جاری رکھنے کا اعلان۔ سونا اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 10,900 روپے مہنگا، قیمت 5,32,062 روپے ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $109 مہنگا، قیمت $5,097 ہو گئی۔ کراچی میں فی تولہ چاندی 17,000 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہی ہے۔ چین کامیابی سے اور مکمل طور پر کینیڈا پر قبضہ کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان لکھا، امید ہے چین کینیڈا کی آئس ہاکی کو چھوڑ دے گا۔ چین کے ساتھ معاہدہ کینیڈا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ یہ کینیڈا کی تاریخ کے سب سے خراب معاہدوں میں سے ایک ہوگا۔ کینیڈا کی زیادہ تجارت امریکہ کے ساتھ ہے۔ چاہتا ہوں کینیڈا زندہ اور خوشحال رہے۔
روس نے یوکرین کے معاملے پر یورپی حکام کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا۔ ترجمان کرملن دمیتری پیسکوف نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہیں نااہل قرار دیا۔ کہا یورپی یونین کی قیادت میں مستقبل پر نظر رکھنے والے دور اندیش رہنماؤں کی کمی ہے، ان کے ساتھ ہم کبھی بھی کسی موضوع پر بات نہیں کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ اور آسٹریلیا کی سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا لاہور میں تربیتی کیمپ۔ قومی کھلاڑی قذافی اسٹیڈیم میں انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلیں گے۔ بلے بازوں کو صورتحال کے مطابق ہدف کا تعاقب کرنا ہوگا، بولرز کو وکٹیں لینے کا چیلنج دیا جائے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی سیریز 29 جنوری سے شروع ہوگی۔ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ کا سپر 6 مرحلہ، بنگلہ دیش کا انگلینڈ سے مقابلہ۔ دوسرے میچ میں افغانستان اور سری لنکا کی ٹیمیں مد مقابل۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم سپر 6 میں اپنا پہلا میچ کل نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔